ایک واقعہ چغل خوری کی مفاسد بیان کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص بازار میں غلام خریدنے گیا۔ ایک غلام اسے پسند آ گیا۔ بھائی نے کہا اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے، بس یہ کہ اس میں چغلی کی عادت ہے۔ مشتری اس پر راضی ہو گیا اور غلام خرید کر گھر لے آیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ غلام کی چغل خوری کی عادت نے یہ گل کھلایا کہ اس نے اس شخص کی بیوی سے جا کر تنہائی میں کہا کہ تمہارے شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا اور اب اس کا ارادہ باندھی رکھنے کا ہے، لہذا رات کو جب وہ سونے آئے تو اسرا لے کر اس کے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دو تاکہ میں اس پر عمل سحر کر کے تم دونوں میں دوبارہ محبت کا انتظام کر سکوں۔ بیوی اس پر تیار ہو گئی اور اس نے اس طرح کا انتظام کر لیا۔ ادھر غلام نے آقا سے جا کر یوں بات بنائی کہ تمہاری بیوی نے کسی غیر مرد سے تعلقات قائم کر لیے ہیں اور اب وہ تمہیں راستے سے ہٹا دینا چاہتی ہے، اس لیے ہوشیار رہنا۔ رات کو جب وہ بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ بیوی اسرا لا رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ غلام نے جو خبر دی تھی وہ سچی تھی، اس لیے قبل اس کے کہ بیوی کچھ کہتی اس نے اسرے سے بیوی کا کام تمام کر دیا۔ جب بیوی کے گھر والوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر شوہر کو قتل کر دیا۔ اس طرح اچھے خاصے خاندانوں میں خون ریزی کی نوبت آ گئی۔ یہ واقعہ کتاب احیاء العلوم کے صفحہ نمبر 95 جلد نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ الغرض غیبت اور چغلی ایسی بدترین بیماری ہیں جن سے معاشرہ فساد کی گاہ بن جاتی ہے۔ گھر گھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، دلوں میں کشیدگیاں اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، خاندانوں میں آگ لگ جاتی ہے اور بنے بنائے گھر اجڑ جاتے ہیں، اور یہ سب فساد زبان کی بے احتیاطی اور اللہ تعالیٰ سے بے شرمی اور بے حیائی کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث مذکور میں فرمایا گیا ہے کہ حیا کا حق ہے اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اولاد سر اور اس کے متعلقہ اعضاء کی حفاظت کا اہتمام نہ کیا جائے، اور اس اعضاء میں زبان کو ممتاز اور نازک حیثیت حاصل ہے، اس لیے ہمیں زبان کی حفاظت ہر ممکن رکھنا چاہیے۔